الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب تک ہم غسل کے فرائض، سنتیں اور اس کے متعلق جو ضروری مسائل تھے وہ سیکھ چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ کن کن موقعوں پر انسان کے لیے غسل کرنا سنت ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ناپاک ہو گیا اور ناپاک ہونے کے بعد اس کے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ناپاک تو نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے غسل کرنا سنت ہوتا ہے۔ تو ایسے 4 موقع ہیں جہاں انسان کے لیے غسل کرنا سنت ہے، لیکن یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل چھوٹا سمجھ کر ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو کس وقت قبول ہو جائے اور انسان کی کب مغفرت ہو جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنتوں کو اب معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور آ کر اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری تو نہیں۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھنا یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور میں اس بات کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ واقعہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے پاس ایک کتا کھڑا ہوا ہانپ رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے وہ کتا مر ہی جائے گا۔ تو اس فاحشہ عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس کو دوپٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی اسی عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ عمل دیکھنے میں کتنا چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کتنا بڑا نکلا کہ عمل تو اتنا چھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ چلو عورت نیک ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، نہیں، بلکہ عورت بھی فاحشہ ہے، بدکار ہے اور گنہگار عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے گناہوں کو ہی ختم نہیں کیا بلکہ گناہ بھی ختم کیے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا۔ اور عمل کون سا تھا؟ ایک ایسا عمل جس کو ہم اور آپ ایک چھوٹا عمل سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی عمل کو ہمیں چھوٹا سمجھ کر کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غسل انسان کے لیے 4 موقعوں پر سنت ہے۔ پہلا، جمعے کے دن غسل کرنا، دوسرے دونوں عیدوں پر غسل کرنا، تیسرا احرام باندھتے وقت غسل کرنا، اور چوتھا حاجی کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا۔ یہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر انسان کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 4 موقعوں پر غسل سنت ہے، تو یہ جو 4 کا عدد ہے یہ کبھی بھی گھٹ بھی سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے، اور یہ صرف اسی عمل میں نہیں بلکہ کسی بھی عمل میں جہاں پر سنت یا فرائض کی تعداد بتائی جائے تو وہاں پر جو عدد ہوگا کبھی بھی آپ کے سامنے گھٹا ہوا یا بڑھا ہوا آ سکتا ہے، لیکن آپ کو اس بات سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ میں آپ کو اسی بات سے سمجھاتا ہوں کہ میں نے 4 موقع بیان کیے اور اس میں سے ایک موقع میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ دونوں عیدوں پر غسل کرنا سنت ہے۔ اب اسی کو آپ اس طریقے سے کہہ دیں کہ ایک عید الفطر پر غسل کرنا سنت ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ پر غسل کرنا سنت ہے، تو یہاں پر اب ایک کی جگہ 2 سنتیں ہو گئیں اور تعداد 4 سے 5 ہو گئی۔ تو بات دونوں ایک ہی ہے، چاہے انسان اس طریقے سے کہہ لے کہ دونوں عیدوں پر غسل کرنا سنت ہے، یا اس طریقے سے کہہ لے کہ عید الفطر پر غسل کرنا سنت ہے اور عید الاضحیٰ پر غسل کرنا سنت ہے، تو بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تعداد کے گھٹنے یا بڑھنے سے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ تقریباً 4تھی یا 5ویں ویڈیو ہے۔ اب آپ کو ایک کام یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں کیا واقعتاً آپ کو اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام سنتیں سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔